کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، اور دیدار بھی ہو جائے۔ حضرت جی نے وظیفہ بتایا اور وہ عورت چلی گئی، رات کو وظیفہ کر کے سوئی، خواب کے اندر اسے اپنی بیٹی آ جاتی ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ میری بیٹی کو جہنم کا لباس پہنا ہوا ہے، تاریکول کا لباس پہنا ہوا ہے، جہنم کی سزاؤں کے اندر گرفتار ہے۔ میرے معزز سامعین، صبح اٹھ کے وہی ماں حضرت حسن بصری کے در پہ آتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے حضرت جی آج تو میں پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہوں، میں نے اپنی بیٹی کو ضرور دیکھ لیا لیکن وہ تکلیف کے اندر ہے۔ حضرت جی نے سر جھکا لیا، خاموش ہو گئے، عورت بھی اٹھ کے چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد حضرت حسن بصری رات کو سوتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں۔ کیا خواب دیکھتے ہیں؟ حضرت فرماتی ہیں میں نے رات کو دیکھا سرسبز و شاداب میدان ہے، اور اس سرسبز و شاداب میدان کے اندر بہت سے لوگ جنت کا لباس پہنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ایک عورت، نوجوان عورت میری طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہے۔ میں نے جب اس عورت سے پوچھا تو کون ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، عورت کہنے لگی حضرت جی آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دے۔ حضرت فرماتی ہے میں نے پوچھا تیری اماں تو کہہ رہی ہے کہ وہ جہنم کے اندر گرفتار ہے اور میں تو تجھے بڑی نعمتوں کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں اس عورت نے مجھے جواب دیا حضرت بات یہ ہے کل رات قبرستان کے اندر سے ایک بندے کا گزر ہوا اور اس کی زبان پہ میرے نبی پہ درود جاری تھا۔ اس درود کی برکت سے رب کریم نے فرشتوں کو حکم دیا ہے میرے فرشتوں اس قبرستان میں 550 مردے مدفون ہیں اور جہنم کے عذاب کے اندر گرفتار ہیں، اس درود کی برکت سے ان کے عذاب کو دور کر کے انہیں جنت کی نعمتوں میں بھیج دیا جائے۔ حضرت فرماتی ہے ایک بندہ جو قبرستان میں جاتے جاتے درود پڑھے، ایک دفعہ درود پڑھنے کی وجہ سے میرا رب مردوں سے عذاب اٹھا لے، تو جو لوگ ساری زندگی درود پڑھتے ہیں ان سے اللہ عذاب دور نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنے مردوں کے لیے درود شریف پڑھ کے سال ثواب کیا جائے۔ دیکھیں ایک آدمی درود پاک پڑھتا ہوا قبرستان سے گزرا، میرے آقا پہ درود پڑھنے کا مقام یہ ہے رب نے اس کے درود کی برکت سے پورے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا اور یہ اشارہ کر دیا قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں اگر درود پڑھو گے رب جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے گا۔ اللہ اکبر۔ درود پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے نا؟ میرے آقا نے فرمایا جمعے والا دن تمہارے دنوں میں سردار دن ہے، افضل دن ہے، سید الایام یوم الجمعہ ہے، اور حضور نے فرمایا اکثروا علیہ، میرے اوپر جمعے والے دن کثرت سے درود پڑھا کرو۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کثرت سے میرے اوپر درود پڑھا کرو فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ مَعْرُوضَةٌ، حضور فرماتے ہیں تمہارا درود میرے تک فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی ایماندار میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس درود کو مشک و عنبر سے معطر لباس میں محفوظ کر کے میرے قبر تک پہنچاتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں اللہ کے محبوب، ذرا آپ کا ذوق تازہ ہے تو زور سے کہیں سبحان اللہ۔ جا کی عرض کرتے ہیں رب کریم کی پیاری محبوب مقام نیگر سے، نیگر ہی نا، مقام نیگر سے فلاں ابن فلاں
उस दुरूद पढ़ने वाले का नाम और उसके बाप का नाम लेकर मेरे आका ने फरमाया मेरे पास दुरूद पेश किया जाता है और अर्ज की जाती है अल्लाह के महबूब तोहफा आया है फुला बिन फुला उम्मती की तरफ से कबूल फरमाइए। मेरे आका वो दुरूद अपने दस्ते मुबारक से अपने शफकत वाले हाथों से लेते हैं और फिर अपने हाथ बुलंद कर लेते हैं। जरा जोर से कहें सुभान। और दुआ करते हैं रब्बे करीम इस मेरे उम्मती को मजीद दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमा सुभान अल्लाह। और जिनके लिए दुआएं गुंबद खिजरा के साए से हो खुदा की कसम वो कभी गुमराह नहीं हो सकते। आओ जरा हदायत वाले देखने गए मेरे नबी के वो उम्मती देख लो जो मेरे आका पे हर वक्त दुरूद पढ़ते रहते हैं, दिन को भी दुरूद पढ़ते हैं, शाम को भी दुरूद पढ़ते गए। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन दुरूद जो पढ़ता है अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत संवार देते हैं सुभान अल्लाह। एक सहाबी आए आकर अर्ज की अल्लाह के महबूब मफहूम है अल्लाह के महबूब मेरे लिए कोई वजीफा बताएं जो मैं पढ़ता रहूं। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबी मेरे ऊपर दुरूद पढ़ा सुभान अल्लाह। अर्ज की अल्लाह के महबूब कितना दुरूद पढ़ूं? जिंदगी के 4 हिस्से करता हूं उनमें से एक हिस्सा आपके दुरूद के लिए वक़फ़ है। मेरे आका ने फरमाया ये तेरे लिए बेहतर है सुभान अल्लाह। अर्ज की अल्लाह के महबूब जिंदगी के अगर 2 हिस्से दुरूद के लिए वक़फ़ कर दो मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबी ये तेरे लिए और बेहतर है। अर्ज की अल्लाह के महबूब जिंदगी के 3 हिस्से दुरूद के लिए वक़फ़ कर दो मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबी ये तेरे लिए और बेहतर है। अर्ज की अल्लाह के महबूब सारी जिंदगी दुरूद के लिए वक़फ़ कर दो मेरे आका ने फरमाया मेरी शिफाअत तेरे ऊपर वाजिब हो गई है सुभान अल्लाह। पता चला जो दुरूद पढ़ता है मेरे आका उसकी शिफाअत को सुभान अल्लाह। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने एक ख्वाब जिक्र फरमाई है किसी बंदे की, अगर ज़ौक़ ताज़ा हो तो मैं वो बयान करना चाहता हूँ, जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं एक बंदे को ख्वाब आई, ख्वाब में मेरे आका का दीदार हुआ सुभान अल्लाह। जो जो ऊंची सुभान अल्लाह कहे अल्लाह उसको रात को अपने महबूब का दीदार नसीब सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। जब हुजूर का दीदार हो तो मुझे एक शेर याद आ गए, अगर ज़ौक़ ताज़ा हो तो मैं सुनाता हूँ सुभान अल्लाह। हुजूर आए ख्वाब में, उस बंदे के ईमान का आलम क्या होगा? शायर कहता है मेरे आका जब ख्वाब में आए तो ख्वाब को देखकर वो शेर मुझे याद आया। शायर कहते हैं सुखने अंदर माही मिलिया ते मैं गल विच पा लिया बावां ओ डरदी मारी मैं अखी ना खोला किदे फिर बिछड़ ना जावा सुभान अल्लाह। एक ख्वाब हजरत बिलाल को भी आई सुभान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बात आ गई तो कर दूं, आपकी जब वफात का वक्त करीब आया, आपका जब दुनिया के रुखसत होने का वक्त आया, तवज्जो मेरी तरफ, आपकी जब दुनिया से रुखसत होने का वक्त आया, हंस रहे मुस्करा रहे हैं, बीवी कहने लगी आपको मुझसे प्यार नहीं है, बच्चे कहने लगी आपको हमसे प्यार नहीं है। आपने फरमाया बात ये नहीं है। बीवी ने कहा, बच्चों ने कहा, अजीज़ो अकारिब ने कहा, तवज्जो है जरा जोर से कहें, सब ने कहा हजरत आप दुनिया से जा रहे हैं, हमें
غمگین کر کے جا رہے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ توجہ، بڑا زبردست جملہ ہے. جب جملہ ختم ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہیے گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کائنات کے اندر رہنے والوں، تمہیں تو میں دنیا سے جاتا نظر آ رہا ہوں، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج میرے محبوب سے میری ملاقات ہو. اللہ اکبر. خیر، ایک آدمی کو خواب کے اندر میرے آقا آئے. اس آدمی نے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ. میرے آقا نے رخ انور موڑ لیا. وہ بندہ دوسری طرف سے آیا، عرض کی اللہ کے محبوب سلام قبول فرمائیے. حضور نے دوسری طرف رخ موڑ لیا خواب میں. پھر عرض کی اللہ کے محبوب قبول فرمائیے. میرے آقا نے تیسری طرف رخ موڑ لیا. وہ عرض کرنے لگا اللہ کے محبوب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، آپ رخ موڑ لیتے ہیں، میں آپ کا امتی ہوں. میرے آقا نے فرمایا میں تجھے نہیں جانتا. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میں تجھے، یہ میری اپنی بات نہیں ہے. اٹھائیے مکاشفۃ القلوب، امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا میں اسے جانتا ہوں جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے. سبحان اللہ. وہ بندے کو خواب سے جب بیداری ملی اسی دن سے اس نے معمول بنا لیا روزانہ 100 دفعہ اپنے آقا پہ درود پڑھوں گا. میرے معزز سامعین، روزانہ 100 دفعہ درود پاک پڑھنے لگا. پھر ایک دفعہ خواب میں حضور پاک کا دیدار ہو گیا. جب دیدار ہوا تو کہتے ہیں سلام علیکہ یا رسول اللہ. میرے آقا علیہ السلام نے جواب دیا اور آپ نے فرمایا اب میں تجھے پہچانتا ہوں، اس لیے جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے فرشتے اس کا نام لے کر پیش کرتے ہیں. تیرا یہ نام ہے؟ عرض کرنے لگا جی ہاں یہ نام ہے. میرے آقا نے فرمایا اب میں تیری شفاعت کروں گا. پتا چلا کہ حضور پاک پہ درود پڑھیں گے واحد رشتہ ہے کہ اپنے نبی سے آج بھی اپنا رشتہ قائم کر سکتے ہیں اور اپنے مردوں کے لیے بھی سارے ثواب کریں گے. انشاءاللہ کریں گے نا؟ میرے ساتھ درود پاک ذرا پڑھیں گے انشاءاللہ. جی پہلے ایک دفعہ سنیں میں کیسے پڑھتا ہوں، پھر میرے ساتھ پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے درود اپنی زبانوں سے پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز زمین، میرا عقیدہ اور آپ کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے، زمین مجھے کوئی کہے زمین اوپر جا رہی ہے، آسمان نیچے آ رہا ہے، میں ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. اگر کوئی کہے حضور پاک کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جھوٹے ہو گئے، کبھی نہیں مان سکتا. سبحان اللہ. جس کا ایمان ہے زور سے کہے سبحان اللہ. اس لیے یقیناً حدیث پاک کے مطابق جو آج درود پڑھے گا یقیناً اس کے درود کو اس کے نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ نام لے کر فرشتے حضور کے دربار میں پیش کریں. سبحان اللہ. جو چاہتے ہیں ہمارا نام دربار رسالت میں پیش ہو جائے وہ ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. شاعر کہتے ہیں سرکار دو عالم کے رخ پر سبحان اللہ. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں
اللہ